تاریخ ابن کثیر، یہ اردو ترجمہ ہے حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ کا۔ حصہ اول، صفحہ نمبر 17۔ حمد و ثناء الہی۔ تمام تعریفات اللہ عز و جل کے لیے ہیں، وہی اول و آخر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس لیے کہ وہ قدیم ہونے کے علاوہ کائنات کی تمام اشیاء کے مقابلے میں واجب الوجود اور لم یزل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، باریک بین ہے کہ زمین پر چیونٹی کی سرسراہٹ کو بھی جانتا ہے۔ اسی نے تمام چیزوں، حیوانوں، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کو پیدا کر کے ان کی مقدار و تقدیر معین کی۔ اسی نے آسمانوں کو بلا ستون بلند کر کے کھڑا کیا اور انہیں ستاروں اور دوسرے روشن اجرام فلکی سے مزین کیا۔ اسی نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور سورج بنائے۔ اسی نے آسمانوں سے بالا عرش عظیم پر اپنا مسکن قائم کیا، جسے مکرم و معزز فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کو ہر طرف سے مقرب فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار فرشتے ادھر ادھر حاضر رہتے ہیں، نیز 70,000 فرشتے اور ہیں جو بیت معمور تک پہنچ کر لوٹتے نہیں، اور دوسرے فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی دوسری مخلوقات عالم کے لیے پانی پر زمین کو ٹھہرایا اور اسے پہاڑوں کے ساتھ مضبوط کیا، اور زمین میں پانی کے ذریعے رزق پیدا کیا۔ یہ سب تخلیق سماوات سے 4 روز پہلے پیدا کیا گیا، اور زمین پر ہر چیز کو 2 جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، اور یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا گیا، جن میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جو انسانوں کی خوراک کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے مادہ منویہ سے مرحلہ بمرحلہ گوشت اور ہڈیوں میں تبدیل کر کے انسانی شکل بخشی، پھر اسے سماعت و بصارت عطا فرما کر ہر طرح سے مکمل فرمایا، اور اس کی زندگی کے لیے کوئی چیز مبہم باقی نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اسے علم کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے نوع انسانی کا آغاز تخلیق آدم سے کیا، یعنی پہلے اس کا جسم بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آدم کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ٹھہرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ام البشر ٹھہری، اور ان کے ساتھ ان کی تنہائی کو دور کر کے دونوں کو جنت میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں زمین پر اتار کر ان کی اولاد میں کثرت سے مرد و عورت پیدا کیے، اور انہیں مختلف طبقات میں تقسیم کیا۔ کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو رعایا، کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر، کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اس کا غلام بنایا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی حکمت خاص کے ساتھ کیا۔ اسی نے نوع انسانی کو زمین میں چاروں طرف پھیلایا، اور ان کو ضروریات میں ایک دوسرے سے مختلف بنایا، اور یہ سب کچھ اس کی حکمت کے تحت ہے۔